ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قابل احترام بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب قرآن مجید میں سے آیتیں جو صوم کے بارے میں ہے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب ہے قرآن مجید، جس کے اندر یہ آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہدی للناس ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے زمین کے اوپر اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتاری۔ جو یہ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں اور یہ آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حشر برپا کرے گا اور ہر انسان کھڑا ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنی زندگی کا حساب دے گا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی فرما برداری کی، اور اگر اس وقت وہ ذرا سا ہٹنا چاہے گا بھی یا ذرا سی کچھ گول مول بات کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے جسم کو اجازت دے دیں گے، گویائی بخش دیں گے کہ ان کے ہاتھ ان کے پاؤں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے ان فعل کی اس گناہوں کی جو انہوں نے ان کے ساتھ کی ہوگی اللہ کے آگے گواہی پیش کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے اس ہاتھوں سے اس پاؤں سے گناہ کیے تھے۔ تو آدمی اللہ کی بارگاہ سے بچ نہیں سکے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے وہ موقع مانگے گا، مہلت مانگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر واپس بھیج تاکہ میں اپنی اصلاح کروں اور ایمان لے کے آؤں۔ اور اس کے بعد وہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی سچی کتاب قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جب یہ واپس جانے کے لیے مہلت مانگتا ہے، جب فرشتے اس کو مارتے ہوئے اوپر لے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واپس بھیج دے، تو یہ اس کو کہا جاتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تجھ میں اور دنیا میں ایک آڑ قائم ہے۔ اب یہ کہا تم وہ قراءت نہیں کر سکتے، اب جو 40 سال کی زندگی تھی، 50 سال کی تھی، 100 سال کی تھی، 950 سال کی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب تم اللہ کے آگے پیش ہوئے ہو، اب معذرتیں پیش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن، انبیاء، ہر چیز تمہارے سامنے بھیجا ہے۔ تو اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا، حساب جھکا دیا جائے گا، اور پھر وہ جب جہنم کی طرف وہ لشکر جا رہا ہوگا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے اے میرے رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میری اس قوم نے، میری اس امت نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے اپنے اپنے مسالک کی کتابوں کو تھام لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے جہنم ان کا مقدر بنی۔ یہ آج جہنم کے گڑھوں کے اندر اپنے آل اولاد کے ساتھ گر رہے ہیں، اس کا سبب یہ بنا انہوں نے تیری کتاب چھوڑ دی۔ ان کو تیری کتاب پسند نہیں تھی، تیرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پسند نہیں تھی، تیری توحید پسند نہیں تھی جو خالص تھی، جو بالکل سچ تھی، جو بالکل حق تھی، وہ ان کو پسند نہیں تھی۔ ان کو قصے کہانیاں پسند تھی، انہیں تیری توحید کی بات پسند نہیں تھی۔ وہ سننے کے بعد ان کے چہرے بگڑتے تھے، یہ پتھر مارتے تھے، یہ گالیاں دیتے تھے، یہ طرح طرح کا تبرہ بھیجتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تو ان کو رزق دیتا تھا تو غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے تھے۔ وہ بدبخت قوم ہے، اس کے بعد یہ جہنم کے اندر جا کے گرے گی، اور گرنے کے بعد یہ جہنم کے فرشتے سے بھی مخاطب ہوں گے کہ ہمیں یہاں سے نکالو، یہ جو آگ جل رہی ہے اس عذاب کو کچھ کم کر دو، یہ جو کھولتا ہوا تانبا دیا جا رہا ہے اس کا کچھ جو ہے گرمائش کو کم کر دو۔ تو وہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو کہیں گے بالکل آیا تھا، لیکن بدبختی ہمارے اوپر صادر تھی، ہماری برادری ہمارے اوپر صادر تھی، ہماری انا ہمارے اوپر صادر تھی۔ اے کاش فلاں کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اپنے ہاتھ چبا ڈالیں گے، اس وقت بدبختی کا یہ عالم ہوگا، ندامت کا یہ عالم ہوگا، اپنے ہاتھ چبائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گلہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ تو ایسی جگہ ہے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا عذاب تو درد دینے والا عذاب ہے، اور وہ ایسا عذاب ہے جو ہر چیز ختم کر دے گا، کچھ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے ایک آدمی کو بلوائیں گے، اس کو پیش کیا جائے گا، وہ آدمی، وہ انسان جس نے دنیا کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں دیکھی ہوں گی، جس کو آسائشیں نہیں معلوم ہوگی، فرشتوں سے کہا جائے گا جاؤ اس کو جا کے ایک جنت کا چکر لگا کے آؤ، اس جگہ پہ گھما کے لے کے آؤ۔ تو جب وہ گھوم کے آئے گا تو اس کے بعد اللہ پوچھے گا ہاں میرے بندے کوئی تکلیف دیکھی؟ تو وہ کہے گا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ اپنی تمام اس 15 منٹ کی زندگی کو بھول جائے گا، اس تکلیف کو بھول جائے گا، اس جنت کو دیکھنے کے بعد۔ ابھی نہ اس کے ماوے چکے ہیں، نہ اس کی دودھ شہد کی نہریں کا جو ہے وہ ذائقہ اس نے چکا ہے، دیکھنے کے بعد یہ حال ہے۔ اور ایک آسائشوں میں پلا ہوا شخص، اس کو جا کے اللہ کہے گا جاؤ اس کو جہنم کا چکر لگا کے لاؤ، تو وہ مارے اس کی عذاب کی جو چیزیں دیکھنے کے بعد کانپ اٹھے گا اور کہے گا میں نے دنیا میں آج تک خیر نہیں دیکھا۔ سونے کا نوالا دے کے پیدا ہونے والا انسان خیر بھول جائے گا۔ اس دنیا کی زندگی کی کیا وقت ہے، اس کی کیا اوقات ہے، اس کی نعمتیں اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ 15 منٹ کی ایک زندگی ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ اذان ہوتی ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے، نماز نہیں ہوتی ہے، اور جب مر جاتا ہے تو جنازہ ہوتا ہے، اقامت نہیں ہوتی ہے۔ تھوڑا سا ایک حصہ ہے، ایک اذان کا اور ایک نماز کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس زندگی کے لیے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس کو تم محبوب رکھتے ہو، اس کے لیے اپنے آپ کو پرفیکٹ کرتے ہو کہ ہم دنیا میں اور مال کما لیں اور مال جو ہے وہ جمع کر لیں، اپنے آپ کو فٹ کرتے ہو، اپنے آپ کو جو ہے تعلیم میں آگے کرتے ہو، اپنی جو ہے زبان تمہاری نہ ہو پھر بھی وہ زبان سیکھتے ہو کہ ہم اور دولت کما لیں گے اور دنیا میں آگے جا کے کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا اس کی اوقات ایسی ہے کہ ایک بھوسا ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت ہے، کاش تم سمجھو، کاش تم اس کے اوپر غور و خوض کرو، تو وہاں تو یہ انجام ہونے والا ہے۔ وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ ہے، کناتوں کی طرح انسانوں کے اوپر چمٹ جائے گی، اور وہ اللہ سے وقت مانگیں گے۔ فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بالکل آیا تھا۔ کہا پھر عذاب کا مزہ چکتے رہو، یہی جلتے رہو، یہاں پہ تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا، کیا زندگی ہے، اس قرآن کو سمجھ لو، اس دعوت کو سمجھ لو، اس دین کو سمجھ لو، اس رب کو سمجھ لو۔ القرآن حجت لک، یہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تو تمہارے خلاف حجت ہے، اس کو کھول کے پڑھو۔ اس دعوت کے اوپر جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، کیا دعوت تھی؟ سارے انبیاء وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ کیا دعوت لے کے آئے، کیا پیغام لے کے آئے؟ اس دنیا کو بنانے کے بعد مالک کائنات نے جو ایک زبردست دنیا بنائی ہے کہ ہم اس چاند، سورج، ستارے دیکھتے ہیں، وہاں ہم پہنچ نہیں سکتے، وہاں کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ سورہ رحمان میں فرمایا ہر وقت وہ کائنات کے نظام میں لگا رہتا ہے، اس کے کام میں لگا رہتا ہے، اور کائنات کا نظام اس کو تھکاتا نہیں ہے۔ یہ چلانے والا ایک رب ہے جو دنیا میں لوگوں کو بھیج بھی رہا ہے، دنیا سے لوگوں کو بلا بھی رہا ہے، روزی بھی دے رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، مار بھی رہا ہے، ہر کام وہ کر رہا ہے۔ سمندر اس کے جو ہے حکم سے اتر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، زمین میں زلزلے آ رہے ہیں، سب اس کے حکم سے آ رہے ہیں۔ کتنے پاور کا زلزلہ کتنا بھی اسلام آباد میں آیا، ایک وارننگ دی، 5-6 آدمی مرے۔ وہی زلزلہ ترکی میں آیا، پوری بستیاں اس نے تباہ کر دی۔ اللہ کے اوپر ہے، وہ 5 منٹ ٹھہرائے، وہ 2 منٹ ٹھہرائے، وہ آپ کو اور ہمیں سب کو وارننگ کرتا ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف پلٹو، اس دین کی طرف آ جاؤ، اس دعوت کی طرف آ جاؤ، اس خیر کی طرف آ جاؤ، جو تمہاری بھلائی ہے، جو تمہاری بچت کا راستہ ہے، جو تمہاری خیر کا راستہ ہے، وہی راستہ لے کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتانے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ قرآن نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے جس امت کو بھی جو بھی نبی بھیجا اس نے ایک ہی دعوت لوگوں کے آگے پیش کی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ قومیں بگڑ جاتی ہیں، احسان فراموشی اختیار کرتی ہے، آنے کے بعد اس رب کو بھول جاتی ہے، اپنے جیسے انسان کے اندر الہ کو تلاش کرتی ہے، اپنے سے بنائے ہوئے مٹی کے بتوں کے اندر اللہ کو ڈھونڈتی ہے، ان کے آگے سجدہ کرتی ہے، ان کی نظر و نیاز کرتی ہے۔ اللہ ان کو سمجھاتا ہے کہ کائنات کا نظام، یہ بت، یہ پیر، یہ فقیر، یہ تمہارے جیسے بندے نہیں چلا رہے، یہ ایک رب ہے۔ قل هو اللہ احد، جو ایک ہے، اللہ الصمد، جو بے نیاز ہے، جو نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔
تمہارے جو پیر ہیں، تمہارے جو فقیر ہیں، تمہارے جو بابا ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی محتاج تھے، مر گئے، ان کو تم نے اپنے 4 کاندھوں پہ سوار کرنے کے بعد اس قبر کے اندر اتارا، ان کے اوپر مٹی ڈالی، آج تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سنتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے یہ نہیں سنتے۔ وہ رب ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ کبھی نیند آتی ہے، جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے، اور وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی زمین اور آسمان کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ وہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ نہ دے تو کوئی دلا نہیں سکتا۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کسی مشکل میں ڈال دے تو اللہ کے سوا مشکل کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اپنے خیر سے نوازنا چاہے تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ہانڈی کے اندر نمک ختم ہو جائے، تمہارے جوتے کا تلسم ٹوٹ جائے، تمہارے جوتے کا فیتا ٹوٹ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ، اور جب بھی مدد مانگنی ہو اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کوئی اللہ کی مثل جیسا کوئی ہے ہی نہیں زمین پہ کہ جس کو تم رب بناؤ، جس کے آگے تم سجدہ کرو، جس کے آگے تم اپنی بیوتائیں بیان کرو۔ یہ تمہارے داتا، یہ تمہارے مشکل کشا، یہ تمہارے حاجت روا، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہے، ان کے اندر جان کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ وما یشعرون، ان کو یہ بھی نہیں معلوم ایان یبعثون، یہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے۔ ظالمو، تم ان کی قبر کے آگے کھڑے ہو، تم گمراہوں سے بھی بڑھ کے گمراہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہتا ہے جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد، اتنے بڑی وکالت کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اور اتنی بڑی مدرسے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد علی حجویری کی قبر پہ کھڑا ہو، نورانی کی قبر کے اوپر کھڑا ہو، یا اور کسی بابا کی قبر کے اوپر کھڑا ہو، وہاں جا کے اس سے منت مرادیں مانگے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ سود کھانے والا بھی گمراہ ہے، شراب پینے والا بھی گمراہ ہے، ظالم ہے، اور لڑکیوں کو ساتھ زنا کرنے والا بھی ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس شخص سے بڑا ظالم اور گمراہ کون ہوگا جو ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار نہ سن سکے۔ بے جان لاشا ہے۔ اللہ کی کتاب فرماتی ہے کہ تمہارے جسم کو جو مٹی کھاتی ہے وَإِنْدِنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ كُلُّ ابْنِ آدَمُ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ، آدم کی اولاد کو مٹی کھا جاتی ہے۔ یہ روحیں اللہ کے پاس ہوتی ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، قیامت سے پہلے یہ دلوں کے اندر نہیں آتی۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، اس زندگی کے بعد تمہیں موت آ جائے گی اور قیامت سے پہلے تم اس قبر سے دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے جاؤ گے۔ آپ مٹی ڈالتے ہیں، گورکن جب سلیب رکھنے کے بعد گارا لگا دیتا ہے تو کہتا ہے بھائیو آؤ مٹی ڈالو، مٹی دے دو، سب آگے بڑھ کے 3 مٹھی مٹی ڈالتے، منھا خلقناکم، اس سے بنایا ہے، اسی میں مل جاؤ گے، اسی سے اٹھائے جاؤ گے، یہ ہم بیان کرتے ہیں، لیکن کیوں ہم اس کے اوپر غور و خوض نہیں کرتے؟ مولوی اور پیر نے ہمیں ترجمہ پڑھنے سے منع کیا لوگوں کو کہ گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کا ترجمہ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ نہیں ہوگے، دکانداری بند ہو جائے گی، دیوبند دکان بند ہو جائے گی، بریلوی دکان بند ہو جائے گی، اہل حدیث دکان بند ہو جائے گی، شافعی مالکی حنبلی دکان بند ہو جائے گی۔ جب قرآن کوئی ترجمے سے پڑھ لے گا، اللہ کی کتاب ترجمے سے پڑھ لے گا تو وہ پھر ان مزاروں کے اوپر نہیں جائے گا، ان کے اوپر لعنت بھیجے گا، اپنے ایمان کو پختہ کرے گا، صراط المستقیم ڈھونڈے گا، اللہ کا کیا ہوا اقرار نبھائے گا۔ ہم کیا اقرار کرتے ہیں؟ ہم دن میں کتنی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تکبیر اولا کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، کھڑے ہو جاتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، بڑا رحیم ہے، یوم جزا کا مالک ہے۔ اگر وہ کسی کو چھوڑ دے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ کسی کو پکڑ لے تو اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو حساب کے لیے روک لے بس پھر وہ شخص گیا۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کیا چیز؟ بولا اللہ کی رحمت اللہ کی جنتوں میں لے کے جائے گی، ایمان اور رحمت۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل سے وہ نہیں کہ بس بالکل زیر عتاب آ جائے گا کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، اس کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے۔ کہا اللہ کی رحمت لے کے جائے گی، ایمان لے کے جائے گا، وہ چیز ہمیں جنتوں کے اندر داخل کرے گی۔ تو ہم نے کن کا راستہ پکڑنا تھا اور ہم نے کس کا راستہ پکڑ لیا؟ ہم نے صحابہ کرام کا راستہ پکڑنا تھا جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا
جن کے اوپر تو نے اپنا انعام و کرام سے جن لوگوں کو نوازا، نہ دکھا ان کا راستہ جن پہ تو غضبناک ہوا۔ فرعون ہے، شداد ہے، نمرود ہے، یہ بڑے بڑے سرداران قریش تھے، بڑی مال و دولت تھی، ایک طرف صحابہ کرام ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر، کہا عورتوں میں؟ کہا عائشہ۔ آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے ولی ہیں، وہ راتوں کو لوگوں کے گھروں میں جا جا کے راشن دینے والے، لوگوں کی جو ہے پریشان حالوں کی تکلیف دور کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ جب ان کو خلافت دی گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سخت بخار کے اندر تھے، اور اس کے بعد لوگ آئے اور کہا کہ آپ اپنے بعد خلافت کس کو دے کے جائیں گے؟ تو کہا عمر ابن خطاب کو۔ کہا کہ آپ اتنے سخت آدمی کے حوالے امت مسلمہ کو کر رہے ہیں، اللہ کے پاس جا کے کیا جواب دیں گے؟ تو کہتے ہیں میں یہی کہوں گا کہ زمین پہ جو تجھ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے اس کو میں خلافت دے کے آیا ہوں۔ ان کا ایمان دیکھیں آپ، وہ حجرہ اسود کو بوسہ دیتے ہیں، اور بوسہ دینے کے بعد کہتے ہیں کہ تو انا کا اگر تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، خالی بوسہ تجھے میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے رسول نے تجھے بوسہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس، اور کچھ اس وجہ سے بوسہ نہیں دے رہا کہ تو میرے لیے لکی ثابت ہوگا، تجھے بوسہ دینا میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ کہا لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ یہ وہ کون شخص ہے جس کا محل اللہ کے نبی علیہ السلام معراج سے دیکھ کے آئے، جس کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات تاروں سے بھری ہوئی تھی، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جس کی تاروں کے برابر نیکیاں ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سمجھی کہ میرے والد کا نام لیں گے، کہا کہ عائشہ عمر یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو غار کے 3 دن مجھے دیتے ہیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، میں سمجھوں گا میں نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ وہ امیر المومنین جس کے لیے اللہ کا فرشتہ آ کے کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، راضی ہونے کی وجہ بھی قرآن بیان کرتا ہے، ذالک لمن خشی ربہ، یہ اللہ سے ڈرنے والے۔ ایمان لانے کے بعد جو ان کے دلوں کے اندر چیز نے جنم لیا ہے، جگہ لی ہے، وہ اللہ کا خوف تھا۔ انہوں نے کسی کو بھی اگر عزت دی ہے تو وہ اس کے رتبے کے مطابق دی ہے، رب سمجھ کے نہیں دی۔ لا تنفع ولا تضر، آپ نکلے، ایک درخت کے پاس لوگ جمع تھے جہاں بیعت رضوان ہوئی، آپ نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کہ یہاں بیعت رضوان ہوئی تھی اس لیے بیٹھے ہیں۔ آپ رات کو آئے اور درخت کو آپ نے کاٹ دیا، ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد درخت پوجے جانے لگے۔ آپ اتنے سخت خلاف تھے ان چیزوں کے، آج ان کا نام مٹایا جا رہا ہے۔ ایک گروپ ان کے اوپر تبرہ بیچتا ہے، اپنی اذانوں کے اندر اعلیٰ اعلان وَوَسِيعُ رسول اللہ وخلیفۃ اللہ بلا فصل، اور یہ قبر پرست، یہ چرس پینے والے، ڈانس کرنے والے جن کا دین ہے، یہ کہتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی، جو امت کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو گالی دے وہ ان کا بھائی، جو امت کے ولی نمبر 1 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دے وہ ان کا بھائی۔ وہ تمام صحابہ کے اوپر تبرہ بیچتے ہیں، وہ کسی صحابہ کو نہیں مانتے چار کے علاوہ۔ ان کے آگے آپ ان کی کتابیں پیش کریں، اصول کافی ان کے سامنے رکھیں، ایرانی انقلاب ان کے سامنے رکھیں، یہ بولیں گے کچھ بھی نہیں، ہمارے بھائی یہ بات کیوں؟ یہ ان کے کام کی بات کر رہے ہیں، یہ صحابہ کا نام جو ہٹا رہے ہیں، چھٹیاں کس کی آ رہی ہیں، دن کس کے بنائے جا رہے ہیں، معین الدین چشتی، عبد القادر جیلانی، بایزید بستانی، فلاں فلاں کے کیا کارنامے ہیں، ان کے جھوٹے کارنامے ہیں۔ کوئی پانی پہ چل رہا ہے، کوئی روحوں کے تھیلے چھین کے لا رہا ہے، کوئی نعوذ باللہ اللہ سے جا کے لڑ رہا ہے۔ یہ کام تو کسی صحابہ نے نہیں کیا، یہ کام تو کسی انبیاء سے ثابت نہیں ہے، صراط الذین انعمت علیہم سے یہ کام ثابت ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے نام ہٹا دو، ان کے واقعات اپنے نصاب سے ہٹا دو، ان چرسیوں کے واقعات لے آؤ، ان نمونوں کے واقعات لے آؤ امت کے اندر، کہ امت کی بیس ہی کمزور ہو جائے، ان کو پتہ نہ چلے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کون، ان کا عقیدہ کیا تھا۔ انہوں نے صاحب کہا، جب کلیم بدر کے بارے میں ان سے پوچھا کہ انہوں نے صحابہ سے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، انک لا تسمع الموتى، نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ ان کے عقائد تھے، دین اسلام سے بھرے ان کے عقائد تھے۔ ایک بھی کسی صحابہ کے لیے ایسی ضعیف روایت بھی نہیں آتی
اللہ کے نبی علیہ السلام کی خاص بات انہوں نے پہنچائی، خالص دین لوگوں تک پہنچایا، جان بوجھ کے ان کو ہٹایا گیا، ان پہ تبرہ بھیجا گیا کہ انمتا والے لوگوں کے کارنامے جو باتیں تھیں وہ لوگوں کے اندر نہ آ جائیں، لوگ اس طرح کفر و شرک سے نفرت نہ کرنے بیٹھ جائیں، لوگ پھر کیا بنے؟ قبر پرست بنے، جن کی سیرتیں پڑھائی گئیں لوگ وہی بنے، کیکر کا بیج بویا کانٹے نکلے، سیب کا بوتے تو سیب نکلتا۔ آج کراچی سے لے کے خیبر تک نکلی کعبے بنے ہوئے ہیں اور وہاں جا کے طواف ہو رہے ہیں، وہاں جا کے بندہ سے مرادیں مانگی جا رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں انی انہاکم عن ذلک، تباہ ہو جاؤ گے اس کام سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ کس کام سے؟ ایوسط القبر، اپنی قبر کو زمین کے برابر کر، وہیں بنا لگی، اس کے اوپر مزار نہ بناؤ، اس میں منتیں مرادیں مانگنے نہ جاؤ۔ لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء وصالحین مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ جنہوں نے اپنے انبیاء، اپنے اولیاء، اپنے صلحاء کی قبروں کو مسجد کی طرح بنایا۔ آج یہ بھی مسجد کی طرح اپنی قبروں کو بنا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے گھر کے اوپر حج ہوتا ہے یا ہر سال عرس ہوتا ہے، وہاں طواف ہوتا ہے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں طواف ہوتا ہے نورانی نور ہر بلا دور، بھری بھری ایمان بھری میری چھوٹی قسمت کرو بھری۔ وہاں اللہ کے گھر کی چادر بدلی جاتی ہے، یہاں قبر کی چادر بدلی جاتی ہے، اس کو آب زمزم سے نہلایا جاتا ہے کعبے کو، ادھر علی حجویری کی درگاہ کو اس کو جو ہے دودھ سے نہلایا جاتا ہے، اور یہ دودھ والوں کا عقیدہ ہے کہ آج اگر دودھ نہیں دیا تو بھینسیں مر جائیں گی۔ اللہ کا خوف ان کے دلوں سے نکال دیا، ان کے دلوں میں ان مجاوروں کے خوف ڈالے، ان کی اسکول کے اندر سے یہ لیسن ان کو پڑھائے گئے، یہ سبق ان کو پڑھائے گئے جان بوجھ کے کہ ان کی بیس یہ مضبوط ہو، پیر فقیر والے بنے، غیر اللہ کو سجدہ کرنے والے بنے۔ شب رات کی چھٹی، تاک راتوں کی چھٹی نہیں آئے گی، شب رات کی نصف شعبان کی چھٹی آئے گی۔ نصف شعبان کی کیا؟ نصف شعبان کی رات نبی علیہ السلام قبرستان گئے، یہ کیا وہ کیا۔ نصف شعبان ابھی کیسے پتہ چل گیا آج 15 شعبان ہے؟ اگر شعبان 29 کا ہو گیا تو دن نصف شعبان کہاں سے آیا؟ 14ویں اور 15ویں کی آدھی رات کون جاگے گا؟ وہ دین لے کے آئے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، ٹیکنیکلی بالکل رانگ ہے وہ، بس سنا ہے، سننی بننا ہے، تحقیق نہیں کرنا، سن ہو جاؤ، سن لیا اب سن ہو جاؤ، سنی بن جاؤ، دیوبندی ہو دیوبندی بن جاؤ، دو راستے اختیار کر دو۔ اہل حدیث ہو تم بھی یہی کام کرو جو تمہارے فتاووں میں لکھا ہوا ہے، جو نذیر دہلوی فرما کے چلے گئے، جو پیر جھنڈا دے کے چلے گئے، تمہیں اس کے اوپر ساری باتیں، تمہیں توحید خالص جو تم نے اپنے ہاتھ کی لکھی ہے مردہ سنتا ہے، یہ تعویذ ہے، ان کے اوپر تمہیں اپنا عقیدہ بنانا ہے۔ دیوبندی ہے وہ، یہ عقائد علماء دیوبند ہے، قرآن نہیں پڑھنا، یہ سمندر سے زیادہ گہرا ہے۔ رب کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یہ کہتے ہیں قرآن مشکل ہے، 17 علوم چاہیے، 18 علوم چاہیے، قرآن آپ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ لو عقائد علماء دیوبند سمجھو، اس کو پڑھو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے والی قبر کے اندر زندہ ہے۔ یہ عقیدہ کسی صحابہ کا نہیں تھا، یہ عقیدہ ولی نمبر 1 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نہیں تھا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ریان ہے جو روزے دار کو پکار کے بند ہو جائے گا۔ ایک بڑا دروازہ، اللہ کے نبی نے سارے دروازوں کی اہمیت بیان کی۔ ابو بکر صدیق نے کہا کوئی ایسا شخص ہوگا خوش نصیب جسے جنت کے سارے دروازے پکاریں؟ آپ نے کہا ہاں ابو بکر وہ تم ہو، وہ ولی جو جنت کے سرٹیفکیٹ یافتہ ہیں، جو مقرب ہیں، جو پہنچے ہوئے ہیں اللہ کی اعلیٰ جنتوں کے اندر، دنیا کے اندر موجود ہے لیکن مقام ان کا وہاں پہنچا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لمن کان منکم یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتا تھا وہ سن فإن محمدا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی۔ جو اللہ سے مدد مانگتا تھا وہ بھی سن لے، اللہ ہمیشہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسول بھیجے ہیں۔ افإن مات، اگر ان کو موت آ جائے، او قتل انقلبتم، یا قتل کر دیے جائیں، علی اعقابکم، تو تم لوگ کیا دین سے الٹے پیر پھر جاؤ گے۔ انک میتون، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بھی مرنا ہے، وانہم میتون، اور سب کو ختم ہو جانا ہے۔ کائنات میں باقی رہنے والی
قائم رہنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے رب کے، سوائے اللہ رب العالمین کے. یہ ہے ایمان. یہ بات اگر آپ کے دلوں کے اندر ہے، یہ قرآن کی بات ہے میرے بھائیوں، یہ کسی سیاستدان کی بات نہیں ہے، یہ کسی جو ہے جرنل کی، کسی کرنل کی، کسی وکیل کی، کسی ڈاکٹر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی کی نظر و نیاز ہے. اس کے علاوہ اس کے بندوں کی نظر و نیاز دینا قرآن کا کفر ہے. کیسے عقائد ہو گئے؟ وہ کھڑا کر کے پوچھ رہا ہے، یہ انگوٹھیوں میں پتھر لگا کے پوچھ رہے ہیں. کون سی انگوٹھی پہنی ہے؟ عقیق پہنا ہے، فیروزہ پہنا ہوا ہے. کیوں پہنا ہوا ہے؟ یہ ہمارے لیے لکی ہے. پتھر کی پجاری ہے یہ بھی قوم. وہ کھڑا کر کے پوچھتی ہے، یہ انگوٹھیوں کی صورت میں لا کے پوچھتی ہے. وہ آگ لگاتے ہیں صبح 4 بجے اور اس کے آگے چکر مارتے ہیں مجوسی. یہ صبح دکان میں نہیں گھستے جب تک لوبان کا دھواں نہ دیا جائے. آتش پرست ہیں یہ. ایمان، ان کو ایمان معلوم نہیں، ان کو کتاب معلوم نہیں. ہمارے باپ دادا پیر پرست تھے. ہمارے والد جو ہے وہ سیمن جاتا تھا، وہ عبداللہ شاہ غازی جاتا تھا، تو ہمیں بھی عبداللہ شاہ غازی جا کے یہ کام کریں. ہر چیز کی تحقیق کر لیں گے، اللہ کی کتاب کی تحقیق نہیں کریں. تو اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں. یہ مسلک پرستوں کے اوپر، علی اجمیری کو داتا دستگیر ماننے والوں کے اوپر، غیر اللہ کی نظر و نیاز کرنے والوں پہ، جو اللہ کی کتاب کے انکاری ہیں، جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کو نہیں مانتے، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کی کتاب کہتی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر نازل کیا اس کے مطابق جو فیصلہ نہ دیں، اس کے مطابق جو اپنی زندگیوں کو نہ سنوارے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پہلے تو وہ کافر ہیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر وہ ظالم ہیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر وہ فاسق ہیں. ان کے فاسقوں کے اوپر، ظالموں کے اوپر، کافروں کے اوپر کون سے روزے ہیں؟ یہ جب افطار کے لیے کھجور لے کے بیٹھیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کہتا ہے وما دعاء الکافرون الا فی ضلال، کافروں کی دعائیں کچھ بھی نہیں اللہ کے آگے. یہ بیت اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے، بعد دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا وما دعاء الکافرون الا فی ضلال. دعا کس کی ہے؟ اللہ کے مومن بندے، جو ایمان والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. وہ مسلم ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح، وہ ایک اللہ سے ڈرنے والا ہے، ایک اللہ کو سجدہ کرنے والا ہے. وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، کالی بلی دیکھ کے راستہ نہیں پلٹتا، وہ دعا کرتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ سواری پہ بیٹھ کے ایک گندا جوتا گاڑی کے نیچے نہیں لٹکاتا، وہ سیلف مارنے سے پہلے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون پڑھتا ہے. وہ جب روزہ کھولتا ہے، وہ کھجور اٹھاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اس کی دعاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل میں کوئی آڑ نہیں آتی. کیوں؟ وہ مومن ہے، اللہ کا مطیع ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والا ہے. وہ روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے. کچھ رمضان کے لیے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ مشرکوں کے بارے میں انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. اور روزے کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مشرک کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے. عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، یہ عمل کر کر کے تھک جائیں گے، ان کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے. اب روزے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. زکوٰۃ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. حج کس کے لیے؟ قرآن میں جہاں عمل کا ذکر آیا اللہ تعالیٰ نے وہاں یا ایھا الذین آمنوا ایمان کی شرط لگائی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم پہ روزے فرض کیے جیسے تم نے پہلے لوگوں پہ فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف آئے. اب تم ایمان کے اندر داخل ہو گئے ہو. دیکھیں، ایمان کے بعد اللہ کا ڈر آتا ہے، ایمان سے پہلے اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. آج یہ قوم زنا بھی کرتی ہے، سود بھی کھاتی ہے، ہر قسم کی برائیاں، ہر قسم کے گناہ ان کے اندر موجود ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ کیوں موجود ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کے اندر ایمان نہیں. جب ایمان آئے گا تو ڈر آئے گا. اس سے ایمان سے پہلے ڈر نہیں آ سکتا. قرآن کہتا ہے، میری اور آپ کی بات نہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، کاش کے بستی والے ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈرے. ایمان لانے کے بعد ڈر ہے. اور یہ روزہ دینے کا مقصد ہی یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر ڈر، تقویٰ پیدا ہو. آپ کے پاس نعمتیں بھی ہیں، حلال بھی ہے، پھر بھی آپ نہیں کھاتے. کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے. وہاں نیاز کھا رہے ہیں، پوچھے کیوں کھا رہے ہو؟ بولے حلال تو ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. تو روزے میں بھی سیب کھا لو خرید کے، بسم اللہ پڑھ کے کیوں نہیں کھاتے؟ کھاؤ نا رمضان میں.
بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دو دوپہر میں کھانا، پانی پی لو بسم اللہ پڑھ کے، حلال ہے نا، وہ حلال چیز کیوں رک جاتی ہے؟ وہ کیوں آپ کے عمل برباد کر دے گی؟ اس وجہ سے حکم ربی نہیں ہے۔ قرآن کے اندر فرمایا کہ یہ ٹائم سے لے کے یہ ٹائم تک آپ کو نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ مباشرت، کچھ بھی نہیں کرنا سوائے اللہ کے ذکر کے۔ جو اللہ کے احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بتا رہا ہے اور سب کو بتا رہا ہے کہ روزہ اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ آج تم اللہ کے ڈر کی وجہ سے کتنا سوچ